أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات پڑھنے تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے اس نے نعمت ہدایت سے سرفرازی اسلام عطا کی، اور تمام ہدیہ درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے کہ جنہوں نے سرزمین ضمیر اسلام پر ایمان کے پودے کی کاشت فرمائی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد صاحبان فرش اعضاء، محبان سرکار سید الشہداء، خدمت معظم میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کہ اگر ایک جملہ تو کیا ایک حرف، اور حرف تو کیا اگر ایک نقطہ حرف بھی بارگاہ رسالت میں شرف قبولیت پا گیا تو نقطہ بائے بسم اللہ کی قسم نجات کا سامان فراہم ہو جائے گا۔ اور میں انسان کے بس میں کہاں کہ وہ تقوی کے راستے کو عبور کر سکے، البتہ بس ان کے ساری اگر مطلوب رہے تو خداوند عالم کی بارگاہ سے عطائیں مسلسل رہتی ہیں۔ مقام رسالت کے عنوان پر سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 164، اس میں خدا کا یہ اعلان کہ بتحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اتنا بڑا احسان کیا کہ ان کے نفسوں میں سے ایک ایسا رسول کو مبعوث کیا جس میں صلاحیت اتنی عظیم تھی کہ جب آیات سناتا تھا تو سناتا ہی چلا جاتا تھا، جب تزکیہ نفس کرتا تھا
تو انسان کو انسان ہی نہیں، انسان کو نمازی ہی نہیں بلکہ نمازی کو صحابی بناتا چلا جاتا تھا۔ اس میں کیا کمال تھا، اللہ اکبر، کہ جب کتاب و حکمت کی تعلیم دینے بیٹھتا تھا تو واقعاً جو خالی دامن ہوا کرتے تھے، کوئی بے زر ہو تو بو زر ہو جائے، کوئی بے داد ہو تو مقداد ہو جائے، تو جس کو جتنی طلب ہوتی تھی وہ اتنی ہی ان کی پیاس کو علم کے ساتھ بجھایا کرتا تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس رسول کی آمد سے پہلے ضلال مبین میں تھے۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا خاص طور سے اس لیے کہ بسا اوقات عربی الفاظ کے استعمالات مقامات بدلنے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ میں اردو زبان میں ترجمہ کیسے کروں؟ اردو زبان تو ادھر ادھر سے الفاظ کی خیرات لے کر اپنے دامن کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کیا کیجئے کہ جب لفظ حمد کی تعریف اردو میں نہ ہو سکے، کیونکہ لفظ تعریف خود عربی کا لفظ، لفظ ثنا خود عربی کا لفظ، اس کو ایک اور جملے کے ساتھ آسان کر لوں۔ میری تو کوئی حیثیت نہیں، البتہ علماء کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ اردو زبان کا سب سے قدیم ترجمہ، سب سے قدیم تو شاید نہ کہوں بلکہ اس کے بعد ایک اور ترجمہ، البتہ بہت زیادہ جو بکتا رہا ہے اب تک، مولانا فرمان علی صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ کا ترجمہ۔ کبھی اگر وقت ملے تو ترجمہ قرآن سے پہلے ان کا ایک مقدمہ ہے، بات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اصل میں ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کتاب جو پڑھتے ہیں تو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، مقدمہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے استاد ہم سے کہا کرتے تھے جو کتاب پڑھو پڑھو با سے تا تک۔ ہم نے کہا استاد کیا مطلب؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تمت بالخیر تک پڑھو، از اول تا آخر تک پڑھو۔ تو مقدمہ قرآن میں لکھتے ہیں، ترجمہ قرآن میں، کہ ویسے اردو زبان کی کوتاہ دامنی اور پھر اگر کوئی بہت صلاحیت استعمال کر بھی لی جائے تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ مثال یہ سمجھیے، آپ کے یہاں تو بہت استعمال ہوتی ہے خوشبو، ماشاءاللہ، خوشبو عطورات 2 بوتلوں میں ہیں، شیشے کی 2 بوتلیں ہیں، دونوں میں عطورات موجود ہیں۔ اس ایک شیشی سے اس جو بھری ہوئی ہے، یہ ایک خالی ہے، اس سے اگر اس میں منتقل کرنا ہو عطور کو، اس سے اس کے اندر ٹرانسفر کرنا ہو، آج کی بات نہیں کر رہا، ان کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو کہتے تھے جب آپ ڈالنا چاہیں گے بڑی احتیاط کریں گے کوئی ڈراپ سائڈ سے نیچے گرنے نہ پائے، سب کا سب عطر منتقل ہو جائے اس دوسری بوتل کے اندر، لیکن پھر بھی جو اندر کی والز پر لگا ہوا رہ جائے گا اس کو تو منتقل، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سارا مقدمہ بنایا اس لیے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس پیغمبر کی آمد سے پہلے کھلی ہوئی ضلال میں تھے، مبین معنی کھلی ہوئی، ضلال ضلال۔ اب جو ترجمہ صاحبان فہم و فکر کریں اس آیت کا، جو سورہ مبارکہ والضحیٰ میں عربی میں جب ضاد پڑھا جاتا ہے تو والضحیٰ، سورہ والضحیٰ جو اردو میں کہتے ہیں آپ، اس میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى،
خدا نے اپنے حبیب کو خطاب فرمایا، الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی، اور اس نے تجھے پایا ضال، اور جب ضال پایا فہدی، تو تجھے ہدایت عطا کر دی۔ ترجمہ کیا ادھر تمام علماء اسلام نے کہ یہاں ترجمہ ہے کہ تو ان کے درمیان غیر معروف تھا، تجھے کوئی جانتا نہ تھا، تجھے کوئی پہچانتا نہ تھا، خدا نے تجھے اسلام کے عنوان سے رسالت کا تحفہ عطا کر کے پہچان عطا کر دی۔ تو ضال گمراہ نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ غیر مشہور، کوئی جانتا نہ تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، چونکہ وہ پیغمبر ان میں سے مبعوث کیا گیا ہے، تو جو ترجمہ ضال کا وہاں پر کیجئے گا وہی ترجمہ ضال کا یہاں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دونوں کی جنس ایک ہے۔ کوئی دلیل ہے؟ الفاظ آیت موجود ہیں، من انفسہم، خدا نے مومنوں پر احسان یہ کیا کہ ان کے نفسوں میں سے، تو اگر ان کے نفس کے لیے کہتا ہے ضلال مبین، تو پیغمبر کے لیے فرماتا ہے وجدک ضالا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ترجمے میں یہ ایک مسئلہ سامنے آ گیا، اور اب اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھا دیں، صرف ایک جملہ رسول کی دعا کا، وہ روز آپ سے وعدہ کر لیا تو اس کو مکمل بھی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی بے شمار دعائیں ہیں۔ کیا مطلب بے شمار؟ اتنی دعائیں ہیں کہ کسی مکتب کو اتنی دعا نصیب نہ ہوئی جتنی دعا ان کو نصیب ہوئی کہ جو گھر والوں سے منسلک رہے۔ اس لیے کہ انسان دعا پڑھتا ہے تو رسول 24 گھنٹے تو مسجد نہیں بیٹھتے تھے نا، بیٹھتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ کیا اللہ کے رسول کو کوئی کام اس کے علاوہ ہوتا نہ تھا؟ کیسے ممکن ہے کہ رسول، اللہ کا عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظیم پیغمبر، مسجد میں آگے بیٹھ جاتے ہوں؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، ہاں صفہ، چبوترا، صوفہ جو لفظ بنا صفہ سے، اس کے موضوع کو اپنے مقام پر چھوڑتے ہوئے وہاں پر آپ کا اگر بیٹھنا، غریب اصحاب کے درمیان بیٹھنا، مگر کتنا بیٹھنا؟ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے۔ سب سے زیادہ انسان وقت دیتا ہے تو اپنے گھر میں دیتا ہے، اس لیے کہ گھر میں انسان کے نشیب و فراز مختلف ہوتے ہیں، کبھی لباس نوم میں ہے، کبھی فرش طعام پر ہے، مسجد میں تو بس مصلی پر ہے، میدان میں تو بس مصلی جہاد پر ہے یا سواری جہاد پر ہے، لیکن گھر میں ہے تو کبھی لباس نوم میں ہے تو طریقہ بتائے گا کہ سوتے وقت میں کیا پڑھنا ہے، جب فرش طعام پر ہے تو بتائے گا کہ آؤ اگر مائدہ پر تو کیسے خدا کو یاد کرو۔ ویسے تو بہت سارے احکامات ہیں اس مائدہ کے، یعنی دسترخوان کے، اس میں خالی اللہ کے رسول کی ایک دعا، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول دسترخوان پر تشریف فرما ہوتے تھے، یا یوں الفاظ پلٹ دیجئے، جب آپ کے سامنے دسترخوان بچھتا تھا تو آپ ایک دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ اللہم اجعلہا نعمتا مشکورتا تصل بہا نعمت الجنہ۔ اس دعا کا ترجمہ کرنے سے پہلے خالی ایک جملہ کہہ دوں، کبھی کبھار یہ جملے زبان پر آتے رہتے ہیں، اس کے ماں سوا بھی، کیا شکر خدا، شکر خدا، اللہ ان شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم کا یہ پیغام کیا مطلب؟ ہم تو سبزی کھا کر آئے آج دوپہر میں، رات میں دال کھائی تھی، تو اس کا مطلب شکریہ ادا کرو گے تو دال کا مطلب پھر دال ملے گی، سبزی کا مطلب سبزی ملے گی، اللہ یعوذ باللہ من ذالک۔
حاضر لیس لہ کا، اس طرح بالکل بھی نہیں ایسا. پھر کیا ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرو گے. یہ نعمت فانی ہے، تمہیں نعمت باقی وہ ملے گی. بسم اللہ ہی آپ پڑھتے تھے دسترخوان کی دعا، بسم اللہ ہے اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے. اللہم اے اللہ اجعلہا تو اسے قرار دے، تو اسے قرار دے نعمتن مشکورتن، ایک ایسی نعمت میں جو شکریہ کے ساتھ مکمل ہو رہی ہو، اور ایسا شکریہ ہو تصلو بہا نعمت الجنہ، جو اس کو ملا دے جنت کی نعمتوں سے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو جتنا شکریہ ادا کریں گے، بات اگر دسترخوان کے آداب کے حوالے سے چھوڑ جائے تو بات بہت طویل ہو جاتی. شہزادی کونین نے 12 آداب بیان کیے ہیں، 12 قسم کی باتیں دسترخوان کے بارے میں. جناب لقمان کا جملہ اپنے مقام پر دسترخوان پر کیسے آئیے. البتہ آج کل مسئلہ رزق بہت زیادہ ہے، بڑی پریشانی ہے. آپ تو پردیس میں رہتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ روز ایک دھڑکا لگا رہتا ہے، رزق رزق اور رزق. فرماتے ہیں اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ وضو کر کے دسترخوان پہ چلے آؤ. کیا کہنا بھائی، اگر مصلی پر آنا عبادت ہو سکتا ہے تو اطاعت خدا میں نعمت حلال شکر خدا کے ساتھ کھانے کے لیے اگر آؤ باوضو تو کھانا بھی عبادت ہے. اور اگر آؤ لباس نوم کے ساتھ حالت طہارت میں وضو کرتے ہوئے آیت الکرسی تلاوت کرتے ہوئے 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے 1 بار درود پڑھتے ہوئے 1 بار تسبیحات اربع پڑھتے ہوئے آؤ، اگر انبیاء پر درود پڑھتے ہوئے تو آؤ بستر پہ آؤ، وضو کے ساتھ آؤ. تم تو سو جاؤ گے، نامہ اعمال میں ساری رات شب بیداری عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. بہت آسان سی باتیں ہیں کہ انسان چاہے تو ہر اپنے عمل کو عبادت میں تبدیل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بات اللہ کے رسول کی دعا، اور اللہ کے رسول کی دعا اگر آج ہم عمل کریں تو دسترخوان کی نعمت انسان کو جنت تک پہنچا دے. مسئلہ رزق میں وضو کا حوالہ آپ نے سن لیا، ایک اور حوالہ بھی سن لیجئے. جب کبھی گھر میں داخل ہو، آپ کو یاد ہے جناب عبد المطلب نے، اللہ کے رسول کے دادا نے انسانوں کو تعلیم دی. انسانوں کو تعلیم کیا دی کہ گھروں کے پچھلے حصے سے داخل مت ہوا کرو، کہ مسئلہ حجاب گھر میں انسان کا انداز رہائش بڑا مختلف ہوتا ہے. وہ تیار نہیں ہوتا کہ کسی کے سامنے اس لباس میں سامنے جا سکے. تو تمہیں چاہیے کہ گھروں کے مین انٹرنس سے آیا کرو. جب آیا کرو تو کیا کیا کرو؟ کب سلام کیا کرو. گھر کے دروازے پر داخل ہوتے ہوئے اگر تم اپنے گھر میں بھی آؤ تو سلام کرو. گھر میں کوئی ہو تب بھی سلام کرو. گھر میں کوئی مرئی نہ ہو تب بھی سلام کرو. اس لیے بہت سے غیر مرئی بھی تو ہوتے ہیں نا. سلام کیا کرو. اور سلام کرنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اگر کوئی گھر میں موجود ہے تو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو. رزق کی ضمانت خدا دروازہ کھلتے کے ساتھ دیتا ہے. ٹھیک، تو یہ چند مثالیں اس سے ساتھ ساتھ منسلک ہو گئیں تو بات اللہ کے رسول کے دادا پہ پہنچ گئی. اب آئیے قرآن کی 2 آیتوں سے استفادہ کریں، پھر فیصلہ کریں گے کہ رسول خدا کو اپنے دادا اور اپنے چچا سے محبت تھی کہ نہیں تھی. محبت تھی کہ نہیں تھی؟ اور اگر تھی تو آیا قرآن کی مخالفت اللہ یعذ باللہ من ذالک، یا قرآن کی موافقت جو کہ آپ کی ذمہ داری تھی؟ بات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 23، لا تتخذوا
मत बनाओ तुम लोग आबाअकुम अपने वालिदैन को, औ इख्वानकुम या अपने भाइयों को, औलिया दोस्त मोहब्बत करने वाला, कब? इन इस्तहब्बू अल कुफ्रा अलल ईमान, अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करते हों। अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम उन अपने आबा और अपने अखवात को न बनाओ। क्या ना बनाओ? औलिया। चलिए, ये तो बात थी, रिश्ते बाकायदा नाम लेके बयान किए गए। सूरह मुबारक निसा आयत नंबर 144, जहां परवरदिगार ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, ला तत्तखिज़ुल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, ए साहिबान ईमान देखो काफिरों को दोस्त ना बनाना मोमिनों को छोड़कर। तो अब इन दो आयतों पर या तो रसूल ने खुद अमल किया है या नहीं किया, और जो रसूल खुद अमल ना करे उसे रसूल कैसे कहूं? इसलिए कि हमारे लिए तो आइडियल है खत्मिये मर्तबत की जात, अल्लाह अकबर, ऐसी आइडियल है कि वो किसी काफिर से क्या मोहब्बत करे, वो जब भी मोहब्बत करे उसकी मोहब्बत बताती है कि वो जिससे मोहब्बत कर रहा है वो मोमिन है। जिससे मोहब्बत, सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनों से बात हो रही है कि मोमिनों तुम काफिरों को दोस्त ना बनाना। तो अब आबा व अजदाद पैगंबर क्या है? मकाम रिसालत, पैगंबर का खानदान क्या है? हम आयतों के नक्श तलाश करते हुए पैगंबर के खानदान के कुछ खद्दो खाल वाज़े करना चाह रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और तसलसल के साथ दुआ, मैं लफ्ज़ आल पर तो बाद में, आले मोहम्मद पर बात बाद में करूंगा, पहले तो आले इब्राहीम की बात कर रहा हूं। किसी ने सवाल मुझसे किया था कि ये शायद किसी टीवी चैनल पर उर्दू के प्रोग्राम में ये सवाल उठाया गया कि आल का मतलब क्या है, कुरान में आल कितने माना में इस्तेमाल हुआ। ये मौजू शायद आखिरी मजालिस में पहुंचेगा। फिलहाल आले इब्राहीम, आले इब्राहीम वो तो मुत्तफिक आले इब्राहीम में इख्तलाफ नहीं है जितना इख्तलाफ है आले मोहम्मद में है। चलिए, अगर आले इब्राहीम में इत्तफाक है तो हम उसी की बात कर लेते। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब फिलहाल तो कोई आयत का हवाला का सूरह मुबारक निसा आयत का निशान 54, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह लक़द आतैना आला इब्राहीमा अल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। अब ये निशान भी बता दिया मैंने आपको, सूरह का नाम भी सुना दिया आपको, अब तर्जुमा भी सुन लीजिए। क्या कहना, खुदा सलामत रखे आले इब्राहीम से मोहब्बत करने वालों को। और आले इब्राहीम के मुहिब हमेशा हमेशा पहचाने जाते रहेंगे इस मोहब्बत की बुनियाद पर। अल्फाज का तर्जुमा क्या है? तर्जुमा यह है दोस्तों के लिए कि वो हसद करते हैं, अम यहसुदून अन्नास, इंसान लोग हसद करते हैं, अलामा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले, जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से अता कर दिया है उस पर हसद करते हैं। और खुदा कहता है हमने तो आले इब्राहीम को किताब भी दी है, हिकमत भी दी है और मुल्क अजीम भी दिया है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये बात क्या थी
کہ پیغمبر کے آبا و اجداد میں جس کو دیکھو یا پیغام قرآن نافذ کر رہا ہے یا آیت قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن آیا بعد میں ہے، آیا بعد میں ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ علم قرآن خدا نے آل ابراہیم میں منتخب افراد کو ایسے منتقل کیا کہ قرآن بعد میں آیا۔ حضرت ابو طالب کی زبان پر لفظ الحمدللہ رب العالمین رسول خدا کا صیغہ نکاح پڑھتے ہوئے خطبہ تلاوت کرتے ہوئے پہلے آ گیا۔ آیات قرآن بعد میں، خمس کا مسئلہ بعد میں، طواف کا مسئلہ بعد میں، اور حضرت عبد المطلب کی زبان پر یہ تمام مسائل پہلے کیسے آ گئے؟ تو خدا نے دیا تھا تو آ گئے نا۔ اب پتہ چلا کہ ان سے حسد کرتے ہیں تو انہیں کافر کہتے ہیں، اور انہیں کافر نہ کہہ سکے تو ان پہ ظلم شروع کر دیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے وہ خاندان، یہ اولاد، ذریت، خاندان پر ظلم نہیں کر سکتے تھے کہ وہ گزر گیا تھا تو اسے کافر کہہ دیا، اور اولاد ذریت پر چونکہ الزام کفر نہیں رکھ سکتے تھے تو ان پہ ظلم شروع کر دیے۔ عجیب ہے مسلمان، کچھ سوچ تو صحیح، جس کا دادا ہی مسلمان نہ ہو اس کے پوتے کی بات پر ایمان کیسے لایا؟ ارے جو اپنی آغوش میں بٹھا کر لقمہ کھلاتا رہا، جو اپنی آغوش میں بٹھا کر لقمہ کھلاتا رہا، جو نبی کے ہاتھ سے لقمہ کھائے وہ صحابی، جو نبی کے ہاتھ سے نبی کے ہاتھ سے لقمہ کھائے وہ صحابی، اور جس کو خود، ارے کیا کہنا ہے، ارے جو خود نبی کو لقمہ کھلائے وہ کون؟ کہ وہ صاحب علم کتاب، وہ صاحب حکمت، وہ صاحب ملک عظیم، کیونکہ یہی تو ہے آل ابراہیم۔ میں ابھی آل محمد کی بات نہیں کر رہا، میں تو آل ابراہیم کی بات کر رہا ہوں۔ آل ابراہیم میں کون ہے؟ کون ہے؟ سب تو نہیں ہیں، ذریت ابراہیم میں سب نہیں ہیں، مگر من کے ساتھ بعض تو ہیں۔ بعض کا مطلب ہر زمانے میں ایک فرد تو ہوگا۔ عبد المطلب کی شان، شیبۃ الحمد کا وہ اعلیٰ مقام کہ اگر کل تک پڑھی جانے والی بات پر ایک سوال، حوالہ اس سے پہلے ہی بیان کیا تھا، تاریخ یعقوبی اور عصمت الانبیاء کے نام سے شیخ جعفر سبحانی کا اس پر مکمل ریسرچ اور مقالہ، اور اس کے بعد ان تمام 15 قسم کی سنتوں میں جناب عبد المطلب کی اگر ایمان کو پہچاننا ہو تو ایمان سمجھ میں آتا ہے جب کہ مشکل پڑے، اور سب سے بڑی مشکل حضرت عبد المطلب کے دور میں بس ایک پڑی ہے، ایک مشکل پڑی ہے، بس سب سے بڑی مشکل ایک پڑی ہے۔ وہ ایک مشکل کون سی ہے؟ بہت معروف مشکل ہے، اتنی معروف ہے کہ قرآن نے اسے سورے کا نام دے دیا، تاریخ دانوں نے اس کے نام سے سن کو معین کر دیا، اور خدا نے اسی سن کی پہلی برسی پر اپنے حبیب کو بھیج دیا، یعنی عام الفیل، واقع فیل۔ خیر، سورہ فیل مسئلہ تلاوت کا الگ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر سورہ فیل اکیلی پڑھنا چاہیں تو گھبرائیے مت، فیل کی سورہ اتنی چھوٹی ہے کہ اکیلی بھی نہیں چلتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سورہ فیل سورہ قریش کے ساتھ یہ پیئرس ہیں کہ ان کو ملا کر ہی پڑھنا ہوگا۔ سورہ والضحیٰ سورہ علم نشرح کے ساتھ ایک وہ پیئر، ایک یہ پیئر۔ کبھی اگر نماز میں پڑھنے کا دل چاہے، نماز واجب ہو یا نماز غیر واجب ہو، اگر پڑھنے کا دل چاہے کتنا اچھا لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم ترى کیف، کیا تو نے نہیں دیکھا
اب میں اگر یہ جملہ آپ سے کہوں، اور آپ تو رہتے ہیں بھائی شارجہ میں، آپ نے کہاں دیکھا کراچی میں کیا ہوا؟ آپ نے کہاں دیکھا کہ اسلام آباد میں کیا ہوا؟ چلیے بات پلٹ دیتا ہوں، میں اگر کل کی بات کروں، حضرت نوح جب کشتی بنا رہے تھے، الم ترا، کیا آپ نے دیکھا تھا کیسے کیل لگاتے تھے، کیسے لکڑی چھیلتے تھے؟ آپ بولیں گے ہم کیسے دیکھ سکتے؟ البتہ پورے قرآن میں 31 مرتبہ لفظ استعمال ہوا، الم ترا الم ترا الم ترا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے مراد اول مراد ختمی کی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات تو یاد ہے کہ اول مراد تو وہی ہے، البتہ اس وقت ہے کون جو دیکھ رہا ہے؟ پوری تاریخ سمیٹ لوں اگر تو کون اب رہا، یمن سے آنے والا یہ کون ہے جو خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتا ہے؟ اور کیوں ڈھانا چاہتا ہے؟ یہ باقاعدہ افسانہ گڑا گیا کہ وہاں کسی نے عربی نے پہنچ کر ان کے بنائے ہوئے معبد کو نجس کیا تھا، تو اس کے جواب میں یہ کارروائی ہوئی نہ، بلکہ یہ حسد تھا کعبے سے۔ کوئی گھر سے حسد کرتا رہا، کوئی گھر والوں سے کرتا رہا۔ جس نے گھر سے حسد کیا اس کا انجام بھی خدا نے دکھایا، اور جس نے گھر والوں سے حسد کیا وہ دیکھیں گے بھی اور دیکھ چکے بھی۔ یہ گھر سے حسد تھا، حسد کیوں؟ اس لیے اب میں کیا جملہ استعمال کروں، جہاں مجمع آتا تھا وہاں چندہ آتا تھا۔ ہاں اب تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں جمعے کی نماز کی اقامت میں بڑا جھگڑا ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ جہاں جمعے کی نماز قائم ہوگی وہاں چندہ خوب آئے گا۔ تو ایمان آئے کہ نہ آئے، تقوی آئے کہ نہ آئے، امام زمان کی دعائے ظہور آئے کہ نہ آئے، مگر چندہ خوب آئے گا۔ یہ ہے مسئلہ، تمہیں بیان کر رہا ہوں نا، ٹھیک؟ اور اب چونکہ تقریباً پاکستان کے مسائل اور ہندوستان کے مسائل تھوڑے سے ملتے جھلتے سے ہیں، اور یہ مسئلہ متفق صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بڑا مجمع آئے گا تو چندہ زیادہ آئے گا۔ یہ واقعاً یہ مسئلہ تھا کہ لوگ رجوع کر رہے تھے مکے کی طرف۔ تاریخ حج، جس زمانے میں بیت المقدس یا بیت المقدس بعض لوگ پڑھتے، جس زمانے میں قبلہ تھا، اس زمانے میں بھی حج وہاں نہیں ہوتا تھا، حج یہیں ہوتا تھا، حج یہیں ہوتا تھا، حج کبھی ٹرانسفر نہیں ہوا۔ اس لیے کہ خدا نے حج کو اسی مقام پر رکھا، مکہ آباد رہے۔ کیوں آباد رہے؟ کہ ابراہیم کی دعا تھی، پروردگار ورزقہم، پروردگار ان مکے والوں کو ثمرات کھلا دے، تو حاجی آتے تھے اور مکہ آباد رہتا تھا۔ حج ہمیشہ ہوتا رہا، زمانے کفر میں، زمانے شرک میں، زمانے ظلم میں، زمانے جاہلیت میں، بلکہ بات کا اگر آگے بڑھا دوں، زمانے قبل از آدم بھی حج۔ روایت میری نہیں ہے، روایت تو امام صادق علیہ السلام کی۔ 40 سال ہو گئے امام کو مسائل حج بیان کرتے کرتے، راوی کہتا ہے مولا اور کتنا بیان کریں گے حج کے مسائل؟ امام نے فرمایا جس گھر کا حج حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے سے ہو رہا ہے، تم چاہتے ہو خالی 40 سال میں مسائل بیان مکمل ہو جائیں؟ تو اب اگر حج ہو رہا تھا تو کوئی حاجی بھی تو ہوگا نا۔ اگر حج اس وقت ہوتا تھا آدم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی حاجی بھی تو ہوتا ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، تو اب رہا چلا ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ اس نے خانہ کعبہ کے مقابل اپنے یمن میں بنایا معبد، مگر لوگ وہاں آتے ہی نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا اگر کبھی گھر کے مقابل نقلی گھر بناؤ گے تو اصلی گھر کی عزت پہ کبھی فرق نہیں آتا۔ نقلی نقلی رہتا ہے، اصلی اصلی رہتا ہے۔
چاہے نوٹ چھاپ لو، کتنے چھاپ لو، مگر جو اصلی ہے اس کو ضمانت حاصل ہے زر حکومت کی. باقی نقلی کو ضمانت کوئی نہیں ہوتی، جس کی ضمانت نہ ہو سکے وہ نقلی ہے، اور جو ایسا ضامن ہو کہ سب کی ضمانت کروا دے وہ اصلی ہے. تو اب وہ گھر اصلی ہے، یہ گھر نقلی بنایا ہے، اور نقلی گھر کی عزت و حرمت بڑھانے کے لیے، یا یوں کہیے کہ لوگوں کو کعبے سے روکنے کے لیے، روکیں گے تو یہاں پر آئیں گے نا، اس کو بند کر دو، چلے بند کرنے کے لیے. اور بڑا لشکر تیار کیا. سمجھتا تھا ابرہہ شاید یہ عرب کے بدو لوگ، ان کے لیے تو یہ جہاز، ان کا صحرائی جہاز اونٹ ہے، یہ اونٹ سے اوپر تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کی جتنی سمجھ ہے اونٹ تک ہے، اونٹ سے اوپر نہیں ہے، تو وہ لے کے جاؤں جو اونٹ سے اوپر ہو. تو اس نے بڑا تلاش کیا تو اسے ایک ہاتھی ہی ملا. ہاتھیوں کا لشکر تیار کر لیا ابرہہ نے، اور جب پہنچا ہے مکے سے باہر اس نے اسٹے کر لیا. مکہ بلکہ منی سے باہر شاید عرفات کا علاقہ تھا، نہ اسٹے کیا. عرفات کے علاقے میں اس نے اسٹے کر لیا. اس طرف سے آیا ہے، اور وہاں پر اب پورے مکے میں ایک عجیب کیفیت ہے، خوف اور ہراس کی کیفیت ہے. اب کیا ہوگا؟ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسے میں کہیے دہشت گردی دکھانے کے لیے ابرہہ کے فوجیوں نے بالکل نیٹو کے فوجیوں کی طرح سے کچھ اونٹ چرا لیے. اچھا چرائے بھی اب عبد المطلب کے، کسی اور کو چرائے ہوتے شاید اتنا کیس مضبوط نہ ہوتا. چرائے بھی تو عبد المطلب کے. بھائی اوروں کے پاس اونٹ کہاں ہوتے تھے، وہ ایک آدھ کسی کے پاس ہوا تو ہوا، اکثر تو مال سردار مکہ کے پاس رہتا تھا. جو خمس نکال سکتا ہے وہ صاحب مال تو ہوگا نا، تو مال تھا. تو اب وہ اونٹ پکڑ کے لے گئے، اور اونٹوں کو چھڑانے کے لیے جناب عبد المطلب، عجیب ہے تاریخ کا جملہ، اکیلے چلے، اکیلے چلے، کسی کو ساتھ نہیں دیا. اور اس کا جو خیمہ لگا ہوا ہے، اس نے جب سنا کہ مجھ سے ملنے مکے کا رئیس آ رہا ہے، اس نے اپنے خیمے کے باہر دونوں طرف ایسے ہاتھی کھڑے کیے کہ جن کی سونڈس میں تلواریں باندھی گئی تھیں، اور جو اتنے پریکٹس میں تھے کہ سونڈ اٹھاتے تو تلوار اوپر تھی اور گراتے تو نیچے والا قتل ہو جاتا. پریکٹس تھی پوری، ایسا نہیں تھا سدھائے ہوئے ہاتھی تھے. آج تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہاتھی تو ماشاءاللہ فٹ بال بھی کھیل لیتے ہیں آج کل. تو تلوار چلانے کیا مشکل بات تھی. تو ان کی سونڈ میں تلوار باندھی گئی تھی، دونوں طرف کھڑے ہوئے تھے. اور اب جناب عبد المطلب بغیر مرعوب ہوئے، وہ کیا مرعوب ہوتے جس کو خدا روب دیتا ہے، وہ مرعوب کرتا ہے ہوتا نہیں ہے. اس نے ایسا مرعوب کیا کہ ہاتھی سر جھکائے ایسے کھڑے ہو گئے کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے انتظار میں رہتا ہے. یا علی، آپ بڑے اطمینان سے داخل ہو گئے. تو اس کی پہلی پالیسی یا پہلا پروگرام تو کینسل ہو گیا. عبد المطلب نہ ڈرے نہ گھبرائے. تو جس کا دادا نہیں ڈرتا اس کا پوتا بھی نہیں ڈرتا، اور دادا پوتے کو چھوڑ دو اس کا ماتمی بھی نہیں ڈرتا. نہ کتنے بم ہوئے، کتنے فائرنگ ہوئی، مگر ذکر حسین کرنے والوں کو نہ کل خوف تھا آج خوف ہے. بے خوف و خطر آگے بڑھے اور داخل ہو گئے اس کی خیمے میں. ابرہہ نے جب سردار مکہ کو اپنے خیمے کے اندر دیکھا، اپنی نشست اپنی اس مسند سے اتر کے نیچے آ گیا. آپ کا استقبال کیا. کیا منافقت ہے، باہر ہاتھی کھڑے کیے تھے،
اور اندر خود ایسے آتا ہے جیسے کوئی واقعی بہت ملنے والا بہت اچھا دوست ہے آپ کا، آپ کو ویلکم کیا اور بجائے کہیں اور بٹھانے کے اپنے پاس بٹھایا، اپنے مسند پر بٹھایا، جیسے کوئی سردار سے بات کرتا ہے۔ وہ یمن سے آیا ہے، یہ مکے کا سردار ہے، اور بات شروع ہوئی تو تاریخ کا جملہ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ تمہارے سپاہی ہمارے کچھ اونٹ لے کر آ گئے ہیں، وہ ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا سر سے پاؤں تک عبد المطلب کو، تو کلمونی، تم اس سے کلام کرتے ہو بلیبل اونٹوں کے لیے، وَتَتْرُكْ بَيْتَكْ، اور تم نے چھوڑ دیا بیت کو، وَهُوَ دِينُكَ وَدِينُ آبائِكَ۔ اگر ابرہہ کی زبان سے سن لیتے تو عبد المطلب کا دین سمجھ میں آ جاتا، اس گھر کو چھوڑ دیا، دینوں کا و دین و آبائی، جو تمہارا دین ہے۔ پوچھو مسلمانوں سے قبلہ دین ہے یا نہیں ہے؟ دین ہاں، اگر چاہو تو ابھی آزما لو، ذرا سا مڑو، بس چاہے ادھر مڑو یا ادھر مڑو۔ جب تم مڑو گے کعبے سے تو وضو ٹھیک ہوگا، قیام ٹھیک ہوگا، تلاوت ٹھیک ہوگی، رکوع میں جھکنا ٹھیک ہوگا، سجدے میں گرنا ٹھیک ہوگا، مگر نماز غلط۔ سب کچھ ٹھیک مگر نماز کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دین والے کعبے سے منہ موڑ لیا۔ روایت پڑھ لے محمد والے محمد۔ ٹھیک، تو اس کے الفاظ ہیں کہ تترک بیتن، تم نے گھر کی بات نہیں کی ہے۔ اب اگر اس مقام پر کوئی ہوتا، کوئی کمزور، تو کہتا ہاں ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، مہربانی کیجئے گا جب گھر توڑیے گا تو میرا گھر چھوڑ دیجئے گا، میرا گھر میں نے بنایا ہے، بڑا پیسہ اس میں لگایا ہے، ٹھیک ہے آپ آئیے مکے میں آئیے، جو چاہیں کیجئے، مگر یہ چھوڑ دیجئے گا۔ سلام ہو عبد المطلب پر کہ فرمایا انا رب الابل، کیا لفظ استعمال کیا ہے، اور اب میں کہاں تک لے جاؤں بات کو رب کہہ کر، انا رب الابل، میں ہوں اونٹوں کا پالنے والا، وللبیت رب، اس گھر کا ایک اور رب ہے، اس گھر کا بھی رب ہے، اس گھر کا بھی رب ہے، یمنعہ، وہ خود ہی تجھ کو روک لے گا۔ اس گھر کا جو رب ہے، ذرا سوچئے گا ایمان بالغیب میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ جو مقابلے پر دکھائی دے اس سے انسان کم ڈرتا ہے، اور جو دکھائی نہ دے پھر مقابلے پر ہو، بہت غور کیجئے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے مقابلے میں ظاہر بظاہر آیا ہے تو دیکھیں گے نا ہم سامنے کون ہے، سامنے تلوار لیے ہوئے ہے، سامنے بندوق لیے ہوئے ہے، تلوار، اس کا مطلب اس کی پوری طاقت تلوار کے اندر ہے۔ جناب عبد المطلب کا یقین، اللہ اکبر، اس گھر کا رب ہے، خود نمٹ لے گا، کہہ کر تو آ گئے، اور اونٹ واپس لے کر آ گئے، اپنے اونٹ تو لے آئے بچا کے، اور پھر جب مکے پہنچے، بعض علماء لکھتے، اسلام کے بعض علماء لکھتے کہ مقابلہ ہوا تھا اور عرب کافی لوگ مارے گئے۔ میں نے آج تک اپنی تواریخ میں نہیں پڑھا کہ کوئی مقابلہ ہوا ہو، اس لیے کہ مقابلہ جب ہو جب کہ وہ شہر میں داخل ہو، وہ تو شہر مکہ میں داخل ہوا ہی نہیں، اس نے ابھی تک اٹیک نہیں کیا ہے کہ جو آپ ڈیفینس کریں گے اور آپ مارے جائیں گے، اس نے اٹیک ہی نہیں کیا ہے ابھی۔ اچھا، یہ تو پلٹ کے واپس آئے، اور اب اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس گھر کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور میں تو گرا کر ہی جاؤں گا، دیکھتا مجھے کون روکتا ہے۔
ابرہہ کے جملے ہیں تاریخ میں، جئتو لہدمہ، میں تو آیا ہوں اسے گرانے کے لیے، اس کے قول. اور اس نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا. ان کی تیاری یہ تھی کہ ہاتھی تیار کر رہے تھے، اس کی تیاری یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا. یہ بات یاد رہے، کسی کا مذہب چیک کرنا ہو تو دیکھو کہ مشکل کے وقت وہ کہاں جھکتا ہے. اب بہت سی باتیں ہیں جو میں یہاں سے نہیں کہہ سکتا، آپ پہچان لیں. جب کبھی کسی پر مشکل پڑی اور اس نے جس کو پکارا اپنے مذہب کو خود سمجھایا کہ ہم کس کے ماننے والے. کوئی مصلی پہ بیٹھ کے خدا کو یاد کرتا رہا اور کوئی صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو مذہب کی پہچان کیا ہے؟ مذہب کی پہچان یہ نہیں ہے کہ بارش ہو، سبزہ ہو، آرام ہو، آسائش ہو، امن ہو، اطمینان ہو تو پھر انسان پہچانا جائے کہ کس کا شکریہ ادا کرتا ہے. مذہب کی پہچان یہ ہے کہ جب مشکل ہو، پریشانی ہو، اضطراب ہو، حملہ ہو، خوف ہو تو سر کہاں جھکاتا ہے. کوئی عبد المطلب کا کلمہ ڈھونڈ سکے نہ ڈھونڈ سکے، مگر آج تک کوئی متعصب ترین مورخ بھی نہ بتا سکا کہ کبھی جھکے تھے حبل کے آگے، کبھی گئے تھے لات و منات و عزا کے آگے. وہ تو آئے اور آ کر خانہ کعبہ کے دروازے کی کنڈی کو پکڑ لیا. یا ربی، وہ آپ کو جملہ اشعار موجود ہے مقدس، یا ربی، پروردگار دشمن حملہ کر رہا ہے، گھر تیرا گھر ہے. اللہ اکبر. جو خدا کو آواز دے خدا کے گھر کے بچانے کے لیے تو وہ نسل ابراہیم نہ ہو تو کون ہو. اس نے کعبہ بنایا تھا، اس نے کعبہ بچایا ہے. مسلمان تو نے کعبہ بس پایا ہے اور کچھ نہیں کیا. اس نے بنایا تھا. یا علی، اس نے بنایا تھا، اس نے بچایا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو بس پایا ہے. ارے جس کے پائے ہوئے کی برکت سے نماز ٹھیک کرتے ہو، اس کے ہی ایمان پر شک کیوں کرتے ہو؟ وہ نہ بچاتا تو کیا بچتا، اور کیا بچتا انسان کے لیے. واقعاً وہ آپ کی دعا، پورے اشعار میں آپ کا عقیدہ، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار. اس کا عمل سنت ہو، اسلام اسے سنت قبول کر لے، قرآن میں اس کے احکام نازل کر دے. جس کے الفاظ ہوں تو یا ربی سارے انبیاء کی دعاؤں کے الفاظ اٹھا لیجئے. جس نبی نے جب دعا کی ہے خدا کو رب کے نام کے ساتھ پکارا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی یا رب اغفر لی. جس نبی کی دعا چاہیں اٹھا لیجئے. رب رب رب، آپ نے فرمایا یا ربی، پروردگار گھر تیرا گھر ہے. دعا تو مانگ لی ہے، قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ کیا خدا کافر کی دعا قبول کرتا ہے؟ کرتا ہے. اگر خدا کافر کی دعا قبول کر لے تو چلیں ہم بھی پھر کفر اختیار کر لیتے ہیں. اگر خدا انہی کی دعا قبول کرتا ہو تو پھر اسلام میں کیا رکھا ہے؟ تو کیسے ممکن ہے کوئی مسلمان یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کرے کہ خدا کافر کی دعا قبول کرے گا؟ اگر یہ کافر تھے تو ابرہہ کون تھا پھر؟ اگر ان کو کافر کہو گے تو ابرہہ کون ہے پھر؟ جو کعبہ ڈھانے آیا وہ، یا جو کعبہ بچانے آیا وہ مسلمان کون؟ کہو گے نا مسلمان وہ جو کعبہ بچا رہا تھا. کیا مسلمان تھا وہ مسلمان تھا جو ابراہیم کی دعا سے اللہ کا مسلمان تھا.
اپنے بیٹے سے فرمایا، بڑا بیٹا موجود ہے حارث، اسے فرمایا جاؤ، جا کر جبل ابو قبیس پر چڑھ کر دیکھو کچھ آسمان پہ دیکھتا بھی ہے کہ نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ کبھی تصور کیجئے خدا نے کیسی مدد کی ہے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں منجنیق میں رکھ کر پھینکے جا رہے تھے تو ایک تو آپ نے جملہ سنا ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ آب لیے ہوئے چلا، اور اتنی بلند آگ کے شعلے کے پرے پرواز ممکن نہ تھا پھر بھی چلا۔ تو جبرائیل سے خدا نے فرمایا اس سے پوچھو یہ کدھر چلا؟ تو پوچھا کہ عاشق ابراہیم کیا تو مرنے چلا؟ اس نے کہا، ایک جملہ تو آپ کا سنا ہوا ہے کہ اپنی ایک قطرے سے آگ بجھاؤں گا، مجھے معلوم ہے آگ نہیں بجھے گی مگر نام تو لکھا جائے گا بجھانے والوں میں۔ تو آگ بجھنا شرط نہیں ہے بلکہ شرط ہے کہ نام کون سی صف میں لکھا جائے۔ اب اگلا جملہ سنیں، بعض علماء اس کو یوں پڑھتے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا مرنے کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیونکہ میں خدا کو دوست رکھتا ہوں، خدا کو دوست رکھتا ہوں، اور ابراہیم میرے دوست کے دوست ہیں، اور دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، تو اب اگر میں اپنے دوست کے دوست کو بچا نہ سکوں تو جل کر ہی مر جاؤں گا۔ بہت غور کیجئے گا کیا اس کا انداز ہے۔ تو پرندہ وہاں پر بھی آیا ہے اور یہاں چڑھے جبل ابو قبیس پر جناب حارث بڑے بیٹے عبد المطلب شیبۃ الحمد کے، اور دیکھا بابا اور تو کچھ نہیں دیکھتا، البتہ کالے کالے سے بادل ہیں۔ اب یہ کالے بادل ہیں یا کوئی اور رنگ تھا، لیکن اتنا زیادہ ایک ہجوم تھا، اتنا ہجوم تھا کہ جیسے کبھی تخت سلیمان پر سایہ فگن ہو کر پرندے چلتے تھے تو لگتا تھا بادل چل رہا ہے، کہ بادل اٹھ رہا ہے، سیاہ بادل ہے، کہ بس دعا قبول ہو رہی ہے، بس دعا قبول ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف ان کی دعا چلی، دعا کا اثر چلا، ایک طرف ابرہہ چلا، اور میں اب آپ کو اس مقام پر لے آیا گھما پھرا کر، جو مقام مقام منا ہے۔ منا اصل لفظ منا، اردو میں ہم لوگ سے منا کہتے ہیں، منا نکلا ہے تمنا سے، اور سرزمین تمنا پر جو کہ حرم کی حدود میں شامل ہے، مکے میں نہیں، حرم کی حدود میں شامل ہے۔ مزدلفہ حرم کا گیٹ ہے اور منا حرم کے اندر شامل ہے، وہاں وہ داخل ہو گیا۔ اور بعض علماء لکھتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے کہ وہ 3 شیطان جو بنے ہوئے ہیں، اب وہ 3 شیطان ایسے نام پر ایسے زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں کہ 3 شیطان، حالانکہ 3 جمرات ہیں، شیطان نہیں ہیں، جمرات ہیں، مگر مشہور یہی ہے 3 شیطان۔ تو 3 شیطانوں کی تاریخ کیا ہے؟ ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ ابرہہ جب لشکر کو لے کے آگے بڑھا تو سب سے بڑے ہاتھی جس کا نام محمود لکھا ہے بعض مورخین نے، حیرت کی بات ہے ابرہہ کے ہاتھی کا نام یاد رہ گیا۔ عجیب بات، یاد کرنے کو آئے تو مورخ کیا کیا باتیں نہ لکھ دے۔ اس کا نام بھی یاد ہے، اس کے بعد 2 ہاتھی اور تھے پیچھے، یہ سب سے آگے آگے۔ اور ایک مرتبہ پروردگار نے اپنے لشکر بھیجے تھے، جتنا بڑا وہ لایا تھا، جتنا بڑا وہ لایا تھا سواری ہاتھی کو مقابلے پر، خدا نے اس کے ہی لحاظ سے اتنا چھوٹا پرندہ بھیجا کہ تو سب سے بڑا لایا ہے تو تیرے سب سے بڑے کے لیے ہمارا سب سے چھوٹا والا کافی ہے، تیرے سب سے بڑے کے لیے۔ اب پہچانیے گا بہت سی باتیں
اس میں آ رہی ہیں سب سے بڑے کے لیے ہمارا سب سے چھوٹا کافی ہے. چھوٹا مت سمجھنا، جو خدا والا ہوتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا. تو بہت چھوٹا سا پرندہ ہے، چڑیا کے برابر سائز لکھا ہے اس کا کہ ہرے رنگ کی تھی. وہ چڑیا کی شکل میں ایک وجود رکھنے والا ایک چھوٹا پرندہ تھا، اسے لوگوں نے ابابیل کہہ کر اس کا نام ابابیل ڈال دیا. ابابیل نام نہیں تھا، جھنڈ تھا پرندوں کا، اس سے ابابیل کہا گیا ہے. اور ان کے پاس ہر کے پاس 3 میزائل تھے فائر کرنے کے لیے. ہم نے سمجھا تھا کہ میزائل جو لگائے جاتے ہیں لڑاکا طیاروں پر شاید یہ سیکھے کہاں سے گئے کہ 2 یہاں سے نکلتے ہیں، 1 یہاں سے نکلتا ہے. کہ یہ 3 جو ہیں یہ چلے وہیں سے ہیں. اور کیسے لے کر آئے یہ پرندے؟ دونوں اپنے پنجوں میں ایک کنکر، اتنا چھوٹا پنجہ ہے، اس میں پتھر کہاں سے آئے گا؟ کنکر ہی آ سکتا ہے نا. اور چونچ میں اتنی چھوٹی چونچ ایک کنکر کے سوا اور ممکن نہیں تھا. اور کنکر کتنا مسور کی دال کے دانے کے برابر. شاید یہ بھی ہم نے خود سمجھ لیا ہے، ورنہ شاید اس سے بھی کچھ کم ہو. اور جب خدا کی میزائل فائر ہوتے ہیں، ہم نے تو سنا تھا، ارے کیا مثال لیجئے اور کیا مثال دیجئے، کہ آج تک بحث چل رہی ہے پاکستان کے حوالے سے وہ کون سے ہیں طیارے جو بغیر پائلٹ کے ڈرون جو ڈراتے ہیں. جو ڈرون سے ڈر جائے وہ اور ہوتے ہیں، جو ڈرون کو گھر میں پکڑ کے اتار لیں وہ اور ہوتے ہیں. وہ 3 کنکر ہاتھ لیے ہوئے اور اب جو فائر کیا ہے، فرق کیا ہے؟ وہاں کا مسئلہ کیا ہے؟ وہاں کا مسئلہ یہ کہ مارنا 1 کو ہوتا ہے، مارتے 10 کو ہیں. ان کے نشانے ایسے تھے. جب خدا انتقام لیتا ہے تو اس کا انتقام عدل کے ساتھ ہوتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں ہوتا. اس نے انتقام لیا، ایسا انتقام لیا کہ 3 فائر کیے گئے اور ہر ایک فائر اتنا کامیاب تھا. کیا آج بہترین سسٹم کے ساتھ، کمپیوٹرائز سسٹم کے ساتھ آج کا کوئی اتنا کامیاب حملہ نہیں ہو سکتا جتنا کامیاب حملہ انہوں نے کیا تھا. ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا سوائے فطرت کے سسٹم کے. اور جو فائر کیے، جو 3 مقامات پر ہاتھی کھڑے ہوئے تھے. اب آئیے آیت پڑھتے ہیں. الم ترى کیف، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیف، کیسے کیا تیرے پروردگار نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم. مجھے اب سمجھ میں آیا کہ شیطانوں کو مارنے کے عمل کو رمی کیوں کہتے ہیں، ترمیہم. کہ دیکھو ہم نے تو کنکر سے اتنے بڑے ہاتھیوں والوں کو مارا تھا، تم جب شیطان کے مقابلے پر چلنا تو پتھر نہ اٹھانا کہ اس کی شان بڑھ جائے گی کہ مجھے پتھر سے مارا ہے. اٹھانا تو کنکر اٹھانا کہ مارو گے بھی ذلیل بھی کرو گے. اتنا کمزور ہے شیطان، اتنا کمزور ہے کہ کنکر سے ہی مر جاتا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ سوچ کر تو کچھ اور آیا تھا، مگر آج کی پوری مجلس مکمل ہو گئی. شان عبد المطلب، الم ترى کیف فعل ربک. اور مکے کے باسیوں میں کسی نے تلوار بھی نہیں اٹھائی. تلوار تو بہت دور ہے، کسی نے لڑنے کے لیے ہاتھ میں ڈنڈے بھی نہیں اٹھائے. ڈنڈے تو بہت دور ہیں، لاٹھیاں تو بہت دور ہیں. کسی نے ابراہ کی فوج کو مارنے کے لیے ہاتھ میں پتھر بھی نہیں اٹھائے.
تو کعبہ اکیلا بچا ہے عبد المطلب کی دعا سے. خدا نے کسی کا احسان نہیں لیا. حالانکہ لشکر بن سکتا تھا، حملہ جب ہوتا تو جوابی کارروائی ہو سکتی تھی، 2-4 تو مار لیتے نا یہ بھی. لیکن خدا نے کعبے کو محفوظ رکھا اور کسی کا احسان کعبے پہ نہیں رکھا، ایسے بچایا اسے. بس وہ پیغمبر جو اپنے دادا کے مقام عبادت پہ جا کے بیٹھتے تھے. کون سے مقام عبادت؟ وہ جبل نور، غار ہرا، وہ اس کی بلندی اور وہ 2 ٹکڑوں کے پہاڑ کا اس طرح سے آپس میں ملنا اور بیچ میں خلا بننا کہ جب اطراف میں بلڈنگز نہ تھیں، اس زمانے میں کوئی عمارت نہ تھی، صرف کعبہ تھا، تو وہاں سے سیدھا خانہ کعبہ کا منظر آنکھوں کے سامنے آتا تھا. یہ مقام عبادت ہے عبد المطلب کا، جہاں بعد میں اللہ کے رسول جا کے بیٹھے. گویا اگر میں اس کو یوں ملا لوں کہ جب دادا جاتے ہوں گے تو اپنے ساتھ اپنے پوتے کو لے جاتے ہوں گے. دادا پوتے کے جانے سے پہاڑ نہ رہا، جبل نور ہو گیا. یقیناً آپ کی قربانیاں، آپ کی محنتیں اور اللہ کے رسول کا فخر. انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحہ افراد کا فرزند ہوں. ایک ذبیح اسماعیل کا بیٹا ہوں اور ایک عبد المطلب کے بیٹے ذبیح عبداللہ کا بیٹا ہوں. اور کیا عبد المطلب نے قربانی پیش کی ہے. گرچہ بس اشاروں میں آج بات مکمل کر رہا ہوں، ورنہ بہت تفصیل ہے. وہ 10 بیٹے ہوئے، منت پوری ہوئی. منت پہ عمل کیسے کیا؟ بالکل تیار ہیں ذبح کرنے کے لیے، بالکل تیار ہیں. اور جب مکے کے لوگوں نے ہاتھ پاؤں جوڑے ہیں اور روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، اتنا حسین ہے عبداللہ کہ اس کو ذبح کریں گے. اور اس کے بعد 100 اونٹوں کا مسئلہ مکمل ہوا. جب جناب عبداللہ لوٹ کے واپس اپنی ماں کے پاس پہنچے تو ماں بیٹے کو دیکھتی تھی اور روتی تھی، دیکھتی تھی روتی تھی. بالکل جیسے اسماعیل جب اپنی ماں کے پاس پہنچے تھے. تو اسماعیل اور عبداللہ کے واقعات میں ایک فرق ہے. اسماعیل کے گلے پر حضرت ابراہیم نے چھری قوت کے ساتھ رکھ دی تھی، اور اس کا ثبوت یہ کہ جو فرسٹ لیئر تھی گلے کی وہ کٹ گئی تھی. اور کٹی ہوئی اسکن کو دیکھ کر جناب ہاجرہ کتنا غور سے اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی. سر چومنا شروع کیا، رخسار چومے، ہونٹوں کو پیار کیا اپنے بیٹے کے. بیٹا سر جھکاتا ہے ماں کے سامنے، اور چومتے چومتے اچانک جو گردن کی ایک معمولی سی لیئر کٹی ہوئی دیکھی تو ماں نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا؟ تب بیان کیا جناب اسماعیل نے کہ بابا لے گئے تھے خدا کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے. بس یہ سن کر کہ چھری رکھی تھی، ہاجرہ زمین پہ گر پڑی، بے ہوش ہو گئی. اور جب ہوش میں آئی تو پھر طبیعت اتنی خراب رہنے لگی کہ ہاجرہ اسی غم میں انتقال کر گئیں. اجرکم اللہ. قافلہ کربلا سے نکل کر کوفہ اور شام کی طرف ہے روانہ. اور ایسے میں صرف 2 جملے سننا. اکبر کے کٹے ہوئے سر کے بارے میں روایت، صرف ایک لیئر کٹ جائے تقاضا محبت مادر یہ ہے کہ ماں بے ہوش ہو کے گر جائے. اور مقام صبر کیا ہے، اللہ اکبر. رونے والوں، میں ماں کا صبر تو بعد میں پڑھوں، پہلے باپ کا صبر پڑھ دوں. عجیب قیامت تھی جب لشکر یزید نے یہ محسوس کیا کہ عجیب بات ہے، جیسے جیسے
اکبر کے سر کو موڑتے ہیں، نو کے سینہ پر گڑھا ہوا سر حسین کا اکبر کے سر کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، رونے والوں، کتنی محبت تھی امام کو اپنے بیٹے سے۔ ظالموں نے بعد شہادت بھی حسین پہ ظلم کیا۔ جب یہ محسوس کر لیا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہو رہا ہے، تو اکبر کے سر کو باپ کے سر کے سامنے سے چھپا دیا گیا۔ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ یہ تو تھے گناہگار فوجی، عیش و شراب مشغول تھے کہ اچانک کسی نے دیکھا کہ سر حسین غائب ہو گیا۔ نو کے سینہ پر زہرا کے لال کا سر موجود نہیں۔ ایک ہنگامہ مچ گیا، سر کہاں گیا؟ کیا جواب دیں گے یزید کو؟ سر کہاں گیا؟ سر کی ڈھونڈ پڑی۔ جب کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو تازیانہ اٹھایا، بیمار کے پاس آ گئے۔ بتاؤ بابا کا سر کہاں ہے؟ بتاؤ بابا کا سر کہاں ہے؟ اور میرا امام ہتھکڑی بیڑی سنبھالے ہوئے فرماتے تھے کہ ظالموں اتنا بتا دو میرے بھائی کا سر کہاں پر ہے؟ بس جہاں بھائی کا سر ہوگا وہاں میرے بابا کا سر ہوگا۔ رونے والوں، اب جو صندوق کھولا گیا جس میں اکبر کے سر کو ظلمن رکھا گیا تھا، اب جو صندوق کھولا گیا ایسا منظر تھا کہ دونوں باپ بیٹوں کے کٹے ہوئے سر، حسین کا سر اکبر کے سر کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ واہ غربتا، مولا آپ باپ تھے، ارے وہ ام لیلا، وہ ماں کا کلیجا، جبکہ کٹا ہوا سر۔ رونے والوں، دو جملے سننا، خدا تمہیں کبھی کسی جوان کا غم نہ دکھائے۔ اگر کوئی جوان بیٹا شہید ہو جائے، اگر کوئی جوان بیٹا انتقال کر جائے تو باپ کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے، ماں کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ کافی دنوں تک تو ماں کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ بیٹا جوان مر گیا، چھپاتے ہیں، اور جب پتہ چل جائے تو اس کی چیزیں چھپاتے ہیں کہ کہیں ماں دیکھ نہ لے۔ اچھا یہ اس کے کپڑے تھے تو کپڑے کو دیکھ کے روئے گی، یہ اس کے برتن تھے اس کو دیکھ کے روئے گی، یہ اس کا بستر تھا اس کو دیکھ کے روئے گی۔ ہائے ہائے لیلا، کیسے کہوں یہ جملہ کہ جب کٹا ہوا سر نو کے سینہ پر آگے تھا تو لیلا کا کھلا ہوا سر ہائے اونٹ پر اسیری کی حالت میں بی بی چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ کوٹھے پر بیٹھی ہوئی عیسائی عورتوں نے جب اکبر کے سر کو دیکھا، وہ دیکھ رہی تھی عباس کے سر کو بھی، وہ دیکھتی تھی مولا حسین کے سر کو بھی، وہ دیکھتی تھی اونو محمد کے سر کو بھی۔ جب اکبر کے سر کو دیکھا تو ایک مرتبہ بے ساختہ آپس میں کہنے لگی، خدا کرے اس جوان کی ماں مر گئی ہو، خدا کرے اس جوان کی ماں مر گئی ہو۔ اتفاق سے جب ان کا یہ جملہ زبان سے ادا ہوا، اسی وقت اونٹ وہاں سے گزر رہا تھا جس پر لیلا کی سواری موجود تھی۔ لیلا نے جملہ سنا، ایک مرتبہ پوچھا، اتنا تو بتا دو اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ارے کیوں اسے موت کی دعا دیتی ہو؟ عورتوں نے جواب دیا، ہم تو غیر ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، مگر ہم بھی تو ماں ہیں نا، ہم بھی تو ماں ہیں، ہماری بھی تو اولاد ہے۔ ارے ہم سے نہیں دیکھا جا رہا، ماں کیسے دیکھے؟ ارے بیٹے کا کٹا ہوا سر کل بہار